الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت میں امتحان میں پاس ہونے کے لیے ایک اہم ترین وظیفہ بھی پیش کر رہے ہیں اور پیپر کو بہترین طریقے کے مطابق حل کرنے کا بہترین اسلوب بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا جا رہا ہے۔ معزز سامعین، اصل امتحان تو انسان کی پوری زندگی میں ہے اور اس کا نتیجہ موت کے وقت سامنے آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس اصل امتحان میں کامیابی نصیب فرمائے۔ دنیا میں جو چھوٹے موٹے امتحانات ہوتے ہیں، یہ بھی انسان کے لیے اگر ان میں کامیابی ہو جائے تو عارضی طور پر انسان خوش ہو جاتا ہے، اور اگر ان میں انسان ناکام ہو جائے تو عارضی طور پر پریشانی بھی ہو جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے عند الامتحان یکرم الرجل او یہان، کہ امتحان کے وقت یا تو انسان کی عزت بڑھ جاتی ہے یا اس کے لیے امتحان ذلت کا باعث بن جاتا ہے۔ تو امتحانوں میں کامیابی کے لیے بہت آسان اور بہت مجرب وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ 5 نمازوں کا اہتمام کریں اور ہر نماز کے بعد 16 بار سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس سورہ مبارکہ کو 16 بار پڑھ کر اپنی کامیابی کے لیے دعا کر لیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے امتحان انتہائی آسان ہو جائے گا اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو کامیابیوں سے ہمکنار فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ جب پیپر دینے کے لیے اپنے کمرے سے، اپنے ہاسٹل سے امتحانی حال میں جانے کا ارادہ ہو تو یا علیموں کا ورد کثرت سے کرتے جائیں۔ جب تک کویشچن پیپر سامنے نہ آئے اس وقت تک بھی یہ پڑھتے رہیں، اور جب سوالیہ پرچہ آپ کو ملے تو اسے پڑھنے سے پہلے الٹا رکھ کر 11 بار یہی لفظ یا علیموں پڑھ لیں اور پھر کویشچن پیپر کو پڑھنا شروع کریں۔ اب آج کی ویڈیو کا دوسرا جز آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ پیپر کو حل کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے۔ تو وہ یہ ہے کہ سوالیہ پرچے کو پڑھنے کے بعد آپ تمام سوالات کا جائزہ لے لیں اور ان میں سے جس سوال کا جواب آپ کو سب سے بہترین یاد ہے اسے سب سے پہلے حل کریں، اور اس کے بعد پھر جس سوال کا آپ کو جواب اس سے بہترین یاد ہے دوسرے نمبر پہ اس کا جواب لکھیں، اور پھر تیسرے نمبر پہ تیسرے سوال کا جواب لکھیں۔ اس ترتیب پر حل کریں اور انتہائی صاف صاف اور کھلا کھلا کر کے لکھیں۔ ہر سوال کی جزئی کے جواب میں سرخی بھی دیں تاکہ نمایاں آپ کی تحریر نظر آئے۔ نیز جب پیپر کی ایک شیٹ ختم ہو جائے تو اور اگر سوالات کے جوابات باقی ہوں تو آخر پر لکھیں کہ بقیہ سوالات کے جوابات دوسری شیٹ پر ملاحظہ فرمائیں۔ اس طرح جتنی بھی شیٹیں لگتی جائیں تو ہر شیٹ کے آخر میں یہ جملہ ضرور لکھیں۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ اگر آپ کے پیپروں کے ساتھ لگی ہوئی شیٹیں اگر ٹوٹ بھی جائیں گی تو ممتحن پڑھنے والا، آپ کے پیپروں کو چیک کرنے والا ضرور آپ کو کچھ نہ کچھ نمبر دے گا کہ اس نے لکھا تھا لیکن اگلی شیٹ کسی طریقے سے گم ہو گئی ہے۔ اسی طرح یہ بھی لحاظ رکھیں کہ جب آپ پیپر لکھتے ہوئے سوالات کا جواب لکھیں اور شیٹ ختم ہو جائے اور دوسری شیٹ کو ساتھ لگائیں تو جب پیپر جمع کرواتے وقت اس کو سٹیمپ ضرور لگائیں تاکہ وہ شیٹیں آپ کی جدا نہ ہوں۔ نیز یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جب دوران پیپر آپ کو کوئی سوال سمجھ میں نہ آئے تو کھڑے ہو جائیں اور سیدھا آگے دیکھیں۔ آپ کے پاس کوئی نگران آئے تو اس سے پوچھیں۔ بسا اوقات جو نگران جواب دیتا ہے اس کے جواب میں اور اس کے سمجھانے میں بھی آپ کے سوال کا جواب موجود ہوتا ہے، تو اس طرح آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ نیز یہ بھی یاد رکھیں کہ پیپر حل کرنے کے بعد اسے بالکل فوراً جمع نہ کروائیں بلکہ 1-2 بار اسے اچھی طرح پڑھ لیں تاکہ اگر کوئی غلطی ہو تو اس پر بھی آپ کو خود انتباہ ہو جائے اور اسے ٹھیک بھی کر سکیں۔ اور ٹھیک کرنے کے لیے یہ بھی نہ کریں کہ جہاں پہ آپ سے غلطی ہو گئی اس کے اوپر لکیریں لگا دیں، بلکہ اس کے ساتھ جمع کا نشان لگا دیں جو اس بات کی علامت ہوگی کہ یہاں غلطی ہوئی ہے، اور پھر ساتھ صحیح بھی لکھ دیں۔
نیز پیپر کو کئی بار پڑھنے کے بعد بھی کوشش کریں کہ کوئی غلطی ہو تو اس کو سوچیں، آخری وقت تک امتحان گاہ میں رہیں اور اپنے پیپر کو اچھے سے اچھا حل کرنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی امتحان میں کامیابیوں سے نوازیں گے۔ اور جب پیپرز مکمل ہو جائیں تو اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع رکھیں اور اپنے امتحان میں کامیابیوں کے لیے دعائیں کرتے رہیں، تو ضرور اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہر امتحان میں کامیابیاں نصیب فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔